السلام علیکم۔ آپ کے لیے زارا ہجرا کی کہانی وریشہ کی عیدی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مجال ہے یہ لڑکی ایک لمحے کو بھی موبائل چھوڑ دے، آ جائے اس کا باپ اس کے سامنے ہی توڑوں گی۔ زیب النساء کچن میں سنک کے آگے کھڑی برتنوں کا ڈھیر دھو رہی تھیں۔ ابھی کئی کام ان کے منتظر تھے۔ روزے کی حالت میں اکیلے کام کرنا خاصا دشوار تھا۔ وریشہ کام چور تھی یا خود غرض، کبھی ماں کی حالت پر ترس نہ کرتی، بلکہ جب بھی وہ کام کرنے کو کہتی وہ پڑھائی کا بہانہ کر دیتی۔ اب زیب النساء کو لگتا تھا کہ بچوں کو بچپن سے ہی ایک دائرے میں رکھنا چاہیے، ورنہ بڑے ہو کر وہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ چند ثانیے کے بعد وریشہ کمرے میں سے نکل آئی، ماں کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ زیب النساء نے نظر انداز کرتے ہوئے سر جھٹکا، جانتی تھی کہ کوئی غرض ہی لائی ہوگی ماں کے پاس۔ پتہ ہے آپ کو ابرش کے سسرال سے کتنی اچھی عیدی آئی ہے اس کی؟ انہیں اس کا للچاتا انداز، ندیدہ پن سخت برا لگتا تھا۔ یہ دیکھیں اس نے اسٹیٹس ڈالا ہے۔ کیا بتاؤں امی، برانڈڈ کپڑے، جوتے، جویلری، چوڑیاں، مہندی، مٹھائیاں، پل، میک اپ کا سامان اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے عیدی ابرش کی نہیں اس کی آئی ہو۔ جاؤ جاؤ بی بی، میرا سر نہ کھاؤ، وہ تلما گئیں۔ ایسی بے شرم اولاد ہے، اتنا نہیں کہ ماں کا ہاتھ بٹا دے، لگی مجھے کس سے کہانیاں سنانے۔ مگر وریشہ انتہائی ڈھیٹ بنی اپنی سلکی بالوں سے کھیلتی وہیں کھڑی مسلسل دانت نکال رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی بات چل رہی ہے۔ میں بھی عمر سے پوچھتی ہوں، وہ لوگ کبھی میری عیدی لا رہے ہیں؟ اوہ، تو ابراج کی عیدی کا قصہ بلا وجہ نہیں سنایا جا رہا تھا۔ وہ گلاس پٹک کر مڑی۔ خبردار، تم نے عمر سے ایسی کوئی فضول بات کی، انہوں نے سختی سے تنبیہ کیا۔ ارے امی، آج 19واں روزہ ہو گیا ہے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ ان کے ہاں عیدی کا رواج نہیں، زیب النساء نے نہایت سکون سے کہہ کر وریشہ کا سارا سکون غارت کر دیا۔ کہ کیا یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ گرتے گرتے بچی، کس نے کہنا تھا؟ مجھے اللہ نے عقل دی ہے، اسی کو استعمال کر کے نتیجہ نقص کیا ہے میں نے۔ وہ دھلے برتن اپنے آپ ٹوکری پر رکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے نتیجہ عکس کر لیا آپ نے؟ وہ ماں کے مقابلے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو وریشہ، عمر کے ابا کی چھوٹی سی دکان ہے، عمر کا کام پر جاتے 10 دن نہیں ہوئے، گھر کے دال دلیا پورا نہیں ہونا دشوار ہو گیا ہے۔ آج کل اوپر کے خرچوں کی گنجائش نہیں ان کے پاس۔ تو کیوں اتنے غریب گھر میں رشتہ کیا تھا میرا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ عنقریب گھر کا رشتہ ہونا، اس کے لیے کسی سیشن جج کے گھر سے رشتہ آنا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکاتی باہر نکل گئیں۔ لیکن میں عمر سے بات کروں گی، وہ پیر پٹکتی پیچھے آئی۔ زیب النساء نے اسے سخت گوہری سے نوازا۔ میری دوستوں میں میری کیا عزت رہے گی؟ وہ ممنائی، تمہیں معلوم بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر انہوں نے عیدی لائی گئی ہوگی تو لے آئیں گے، ورنہ اگر نہیں انہیں خود سے کیوں کہیں گے؟ اس لیے اب اپنی زبان کو لگام دو اور چلو میرے ساتھ یہ کپڑے دھلواؤ۔ وریشہ نے ماں کی نہ مانی، اپنی منمانی کی اور عمر کو مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ عیدی لے کر آئے۔ اس نے 2 گھروں کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ عمر کو چیزوں کی ایک طویل فہرست بھیجی تھی، اسے اس کی عیدی مانگنے والی بات سخت بری لگی تھی، لیکن یہ تو اس کی ماں کا سبھاؤ تھا کہ انہوں نے اسے وریشہ کی بچکانہ حرکت سمجھ کر کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وریشہ کی امی اس کے دور پرے کی رشتہ دار تھیں، ورنہ وریشہ کو اس کا منہ کھولنا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ لیکن اب مہنگا تو زیب النساء کو پڑ گیا تھا۔ محدود آمدنی جہاں کئی ضرورتوں کو پھر بھی نظر انداز کیا جاتا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا خرچہ کروا دیا تھا ان کی نالائق اولاد نے۔ انہوں نے کتنا سمجھایا تھا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، مگر وریشہ نے اپنی منمانی کرتے ہوئے طویل فہرست باپ کو تھما دی تھی، اور اب دونوں ماں بیٹی کچن میں مشتہی ہوئی تھیں۔ افطار سے کچھ پہلے ہی وہ لوگ پہنچے تھے۔ وریشہ کے تو
वरीशा के तो मानो सर पर लगी तेलों पर भिजी नाम से चहेले जिनके अंदर कुछ सामान था वो कीन नाम से सस्ते बाजार से खरीदा गया था। ज़ैबुल नसर ने इसे जल्दी दस्तरख्वान लगाने का कहा। ज़ैब बहन, इतना तकल्लुफ़ क्यों किया आपने? उमर की अम्मी दस्तरख्वान पर नई चीज़ें देखकर परेशान सी हो गईं। इन्हें खूब अंदाज़ा था कि इसके सब के पीछे कितना खर्चा आया होगा। आंटी, मैंने वरीशा को साफ मना किया था कि हम अफ्तारी के वक्त नहीं आएंगे, मगर इसने बहुत मजबूर किया मुझे, और फिर भी मैं इसके वादा किया था कि कोई तकल्लुफ़ नहीं करिएगा। ज़ैबुलनिसा ने कनखियों से इसे देखा जो शायद अपने हवासियों में नहीं थी। कोई बात नहीं, ये सब तो करना पड़ता है, उन्होंने मोहब्बत से कहा। नहीं ज़ैब बहन, ये सब क्यों करना पड़ता है? अगर अपनों ने एक दूसरे को नहीं समझना तो फिर अपने बन के क्या फ़ायदा? आइंदा मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। उमर की अम्मी वाकई अफसरदा थी। वो जानती थी कि वरीशा ने माँ को मजबूर किया होगा। देखो वरीशा, जो रिश्ते दिखावे की बहन चढ़ जाएं वो कमज़ोर हो जाते हैं। उन्होंने मोहब्बत से समझाया। वरीशा की ईदी में सस्ता लॉन का सूट, चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी और मिठाई का डिब्बा था। वो स्टेटस लगाने की ख्वाहिश, सहेलियों पर गर्दन कर चलने का ख्वाब, अबराश को नीचे दिखाने की आरज़ू, सब खाक में मिल गई। अबराश से क्लास फेलो थी जो पूरी क्लास में अपने हमाराती का रौब झाड़ती थी। कहाँ और कहाँ मैं इसकी ईदी इसके बेड पर पड़ी इसका मुँह चढ़ा रही थी, और वो दुख और अजियत की कैफियत में थी। तभी मोबाइल पर मैसेज की बीप बजी। इसने मरे दिल से अपना फ़ोन उठाया। इसकी सहेली अरीशा का व्हाट्सएप पैगाम था। अरीशा बड़े जज्बाती अंदाज में बता रही थी, कुछ सुना, अबराश की मंगनी टूट गई, बकरीद पर इसकी शादी होनी थी। यार, बड़ी ही कोई घटिया किस्म के लोग थे। पहले तो जहेज़ की लंबी लिस्ट पकड़ा दी और फिर गाड़ी की फरमाइश। मैं तो कहती हूँ कि अरीशा बोली जा रही थी और वरीशा की आंखें झलमा कर रही थीं। जो रिश्ते दिखावे की बहन चढ़ जाएं वो कमज़ोर हो जाते हैं। उमर की अम्मी की बात बाज़गश बनकर गूंज रही थी। इसने लपक कर अपनी ईदी का जोड़ा उठाया और इसे अपनी आंखों से लगा लिया। मेरी ईदी तो सबसे बेस्ट है, वो मुस्कुरा दी। ये थी एक बेस्ट कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।